Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے علم کے نور کے دو سمندر ملا دیے. اچھا اس سے پہلے کی دو آیتیں بھی سن لیجئے گا. قرآن کا مہینہ ہے، امیر المومنین کا کلام ہے. تو اس سے پہلے ہے رب المشرقین و رب المغربین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. قرآن بھی کمال ہے. سورہ مزمل میں کہا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق اور ایک مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سورہ رحمان میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ معارج میں کہا رب المشارق والمغارب، بہت سے مشرقوں کا رب اور بہت سے مغربوں کا رب. وہی تو کمال ہو گیا. ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، سبھی قرآن میں. ابن ابی القوا نام کا ایک شخص تھا، منافق تھا، لیکن وہ اسی خاطر تھا کہ وہ علی سے ایسے سوال کرتا تھا کہ کہیں پہ کوئی زیر ہو جائے. اب یہ اتنا کلیئر معاملہ تھا کہ ایک جگہ ایک مشرق. اب ہم جیسے خطیب کا کوئی کلام تو ہے نہیں کہ کبھی مفرد کہا، کبھی تثنیہ کہا، کبھی جمع کیا، جو منہ میں آ رہا بولتے چلے. اب قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، ایک لفظ کیا ہے، ایک حرف جو ہے وہ حساب کتاب کے ساتھ ہے. تو اللہ ایک مشرق کہہ رہا ہے، کہیں دو مشرق کہہ رہا ہے، کہیں بہت سارے مشرق کہہ رہا ہے. تو اس نے اپنے ذہن میں سوال بنایا کہ یہ تو اس کا تو علی جواب نہیں دے سکیں گے. آیا علی کے پاس، کہا اے علی آپ کے قرآن میں اختلاف ہے، کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق، کہیں کہتا ہے دو مشرق، کہیں کہتا ہے بہت سارے مشرق، ایک مغرب دو مغرب بہت سارے مغرب. اختلاف ہے یہ قرآن میں. ورنہ کا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں دو متضاد یا ایک سے زیادہ دو تین متضاد باتیں نازل کی ہیں؟ اچھا وہ توقع رکھ رہا ہے، اب اس کا کیا جواب دیں گے علی؟ یہ تو سیدھا سیدھا ہے، بالکل واضح اختلاف ہے. بھائی مشرق یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بھی ہو تو دو بھی ہو تو زیادہ بھی ہوں. سبحان اللہ. ایک شعر یاد آ کے سنیے گا، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. بھائی علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. مل کے بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں نا. اس نے کہا قرآن میں اختلاف ہے. مولانا نے کہا کہ سبحان اللہ، امیر المومنین نے کہیں جہاں ایک مشرق اور ایک مغرب، اس کی تفسیر اور تعویل پہ آپ لطف محسوس کریں گے. میں اس کر رہا ہوں اس خاطر قرآن کا مہینہ ذرا قرآن نکات حل ہو جائیں امیر المومنین کے صدقے میں. اس خاطر ہے کہ جب تک آپ علی قرآن کے ساتھ علی کو نہیں رکھیں گے، قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. ابن عباس کی روایت ہے کہ میں علی کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ مولا فسر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سنائیے. اور کہتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھا رہا اور اتنا محو ہو گیا علی کے کلام میں کہ فجر کا وقت ہوا اور ابھی تفسیر بسم اللہ کی باقی نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی. تو اگلے دن پھر پہنچا تو پھر پوری تفسیر سنی. اب یاد رکھیے گا، اگر ہو سکا تو میں اپنے عباس کا واقعہ سناؤں گا آخر میں، اگر وقت بچ سکا اور گنجائش بنی تو، مولا علی سے متعلق. پھر پہنچا، پھر پوری رات تفسیر پڑھی تو ابھی پھر بسم اللہ کے باب پہ رکی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ اے علی یہ تفسیر ختم کب ہوگی؟ کہ لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سے بھر دوں گا. یہ لی تو ایک مشرق ایک مغرب. مولانا نے کہا یہ ایک مشرق، ذہن میں رہے سوال، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب. کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہے مشرق، غروب ہو رہا ہے وہ ہے مغرب. مولانا نے کہا آج جہاں سے سورج طلوع ہوا تھا وہ ہے مشرق، ایک مشرق. اچھا جو علی نے تفسیر کی ہے وہ 1400 سال تک اسی طرح سے باقی ہے اور قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گی. یہ میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آج جو مشرق طلوع ہوا تھا وہ قرآن میں یہ ہے مشرق،
اور جو آج غروب ہوا وہ ہے مغرب، ہے نا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، ایک مشرق ایک مغرب، ایک جگہ سے سورج طلوع ہوا تھا، ایک جگہ سے غروب ہوا تھا. تو اچھا تو پھر یہ مشرقین کیا ہے مولا؟ دو مشرق کہاں سے ہو گئے؟ میں چونکہ آسٹریلیا میں رہتا ہوں وہاں کی مثال دیتا ہوں. 12 گھنٹے کا فرق ہے آسٹریلیا اور کینیڈا کی کچھ سٹیز میں. جب آسٹریلیا میں سورج غروب ہوتا ہے، کینیڈا جو ہے وہ 12 گھنٹے بعد ہے. پہلے سورج طلوع ہوتا ہے سب سے پہلے نیوزی لینڈ سے شروع ہوتا ہے، وہ آسٹریلیا، فار ایسٹ ایشیا، پاکستان، انڈیا، آگے مڈل ایسٹ، اور اس کے بعد ٹھیک ہے. جہاں سورج آسٹریلیا میں غروب ہوتا ہے وہاں کہیں اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے. کراچی کی بھی یہ مثال ہوگی، کراچی سے جو 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے، جہاں پر جب کراچی میں سورج غروب ہو رہا ہوگا تو کہیں پر طلوع ہو رہا ہوگا، اور جب یہاں پر طلوع ہو رہا ہوگا کہیں پر غروب ہو رہا ہوگا. ایک ہی وقت میں ایک جگہ مغرب ہے، دوسری جگہ مشرق ہے. پھر جب یہاں پر مشرق ہے دوسری جگہ مغرب ہے. ایک دن میں کم سے کم 2 جگہ مشرق ہے اور 2 مغرب ہے کراچی میں، ایک شہر میں. ٹھیک ہے، جب ہمارے یہاں مشرق ہے تو کہیں پر مغرب بھی ہو رہا ہے، اور جب ہمارے یہاں مغرب ہے تو کہیں مشرق بھی ہو رہا ہے. تو 2 مشرق 2 مغرب. اللہ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرقوں کا بھی رب وہی ہے، 2 مغربوں کا رب وہی ہے. کبھی یہ اعلی ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا، اس کو اور تفسیر بھی ہے. امام نے کہا کہ چونکہ گرمی اور سردی کے زمانے میں زمین کی جو حرکت ہوتی ہے سورج کے گرد، بہت بھاری تو نہیں ہو رہی نا گفتگو، بات واضح ہو رہی ہے. زمین کی جو حرکت ہے، ورنہ کوئی اور موضوع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ چاہیں تو. زمین کی جو حرکت ہے سورج کے گرد، گرمیوں کے زمانے میں زمین قریب ہوتی ہے سورج سے، اس کا جو آربٹ ہے سردیوں کے زمانے میں دور چلی جاتی. فرمایا امام نے کہ جو گرمی میں مشرق ہے وہ سورج کسی اور برج سے طلوع ہوتا ہے، جو سردی میں مشرق ہے وہ سورج کسی اور برج سے طلوع ہوتا ہے. گرمی کا مشرق الگ ہے، سردی کا مشرق الگ ہے. گرمی کا مغرب بھی الگ ہے، سردی کا مغرب بھی الگ ہے. 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. سبحان اللہ. اچھا مولا، پھر یہ ایک سے زیادہ مشرق کہاں ہے، ایک سے زیادہ مغرب کہاں ہے؟ بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب. رب المشارق والمغارب سورہ معارج میں امام نے کہا کہ زمین کی ایک حرکت ہے جو سورج کے گرد ہے، ایک حرکت ہے جو اپنے گرد ہے. آج جو مشرق ہے وہ جگہ کل نہیں ہوگی. بھائی اسی لیے تو فجر کا وقت مختلف ہوتا ہے روز. جو آج مغرب ہے وہ کل نہیں ہے، اسی خاطر تو ہے کہ فجر مغرب کا وقت روز مختلف ہے. کیوں؟ ایک منٹ تبدیل ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ زمین کی اپنی حرکت ہے. روز مختلف مشرق، روز مختلف مغرب. حتیٰ امام نے یہ کہا آج جو مشرق ہے اب وہ 1 سال بعد آئے گا. پتہ نہیں کتنی بات پہنچی. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ علی بول رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ جو آج مشرق ہے وہ 1 سال بعد آئے گا. حتیٰ امام نے کہا کہ 1 سال میں 160 مشرقاً و مغرباً. امام نے کہا 1 سال میں 360 مشرق ہوتے ہیں، 360 مغرب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا اللہ نے کہا ہے کہ بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب. تو 1 مشرق بھی کہنا صحیح ہے، 2 مشرق بھی کہنا صحیح ہے، بہت سے مشرق کہنا بھی صحیح ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ تو ہوئی تفسیر علی نے بیان کی. اب تعبیل سننا چاہیں گے؟ تعبیل ہے باطن. کہ مولا یہ تو ظاہر ہو گیا، کیا اس کا باطن بھی ہے؟ امام نے کہا باطن بھی ہے. کہ مولا باطن کیا ہے؟ مشرق جہاں سے نور طلوع ہوتا ہے، مغرب جہاں تک نور پہنچتا ہے. اسے ذہن میں رکھ کے سنیے گا. امام نے کہا جتنے مشارق ہیں ہم الانبیاء، مشرقوں سے مراد یہاں پر انبیاء ہیں. مغارب مغربوں سے مراد یہاں اوصیاء ہیں. انبیاء سے نور ہدایت طلوع ہوتا ہے، اوصیاء تک منتقل ہوتا ہے. کہ مولا پھر مشرقین سے مراد کیا ہے اور مغربین سے مراد کیا ہے؟ کہ مشرقین سے مراد محمد و علی ہے. سبحان اللہ. اگر میرے ساتھ ہے کہ مغربین سے مراد کیا ہے؟ مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے حدیث امام کے مطابق. یعنی
نور ہدایت محمد اور علی سے شروع ہوا, حسن اور حسین تک پہنچا. حسن اور حسین وارث ہیں محمد و علی کے. اچھا اب ایک مشرق اور ایک مغرب کیا ہے؟ کاش میرے ساتھ بات پہنچ سکے. اگر یاد ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مشارق انبیاء, مغارب اوصیاء, مشرقین محمد و علی, مغربین حسن اور حسین. اگر ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو جب غدیر کے منبر پر ایک مشرق نے مغرب کو بلند کیا اور کمن بات پہنچ رہی ہے. ایک مل کے حیدری اور محمدی صلوات تو بھیج دیں محمد والے محمد. والشمس وضحاها, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آ جائے. امام نے فرمایا کہ سورج سے مراد سرکار ختمی مرتبہ ہے, چاند امیر المومنین ہے, اور یہ منظر دیکھنا ہو کہ اس کے پیچھے آ جائے تو غدیر کے ممبر پہ دیکھ لیجیے. من کنت مولا فہذا علی مولا.